بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گیلانی صاحب سے، اور گیلانی صاحب سے جو گفتگو ہو رہی ہے یقین کیجئے کہ یہ آپ نے شاید بڑی کم سنی ہو. اس سے پہلے کہ گیلانی صاحب سے بات دوبارہ کروں، ہماری بہن ہے میاں والی سے پروین. جی پروین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بلال بھائی، بات یہ ہے کہ میں لبرٹی چوک سے ہو آئی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. رسپانس کیسا لگا وہاں پہ؟ لوگوں کا مزاج اور رسپانس کیسا لگا پروین آپ کو وہاں؟ مجھے بہت اچھا لگا. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ رونق اسی سٹال پہ تھی. الحمدللہ. مجھے خوشی ہوئی. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور دعا بھی کیجیے گا. قبول کرے اللہ میرا یہاں سے جانا. مجھے عورت کے اعتکاف کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کئی سال تک میں اعتکاف بیٹھتی رہی، لیکن کچھ لوگوں کے یہ کہنے سے کہ مسجد کے بغیر اعتکاف چونکہ نہیں ہوتا تو عورت کا اعتکاف گھر پہ نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں روشنی ڈالیے. دوسرا، اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث مجھے نہیں ملی کہ جس نے عورت کے اعتکاف پہ روشنی ڈالی. کچھ عورت کے اعتکاف سے منع کہیں نہیں کیا گیا. صحیح. تو جو چیز جس چیز سے منع نہیں کیا گیا آپ وہ کر لیں. بالکل. شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر کے میرے خیال میں بہت سے مسائل، یہ صرف ارتکاف کا شاہ صاحب نے مسئلہ حل نہیں کیا، میرے خیال میں جو انداز ہے نماز کے بہت سے اور مسائل بھی، جس سے آپ کو دیکھو ریلیجن جو ہے نا وہ عورت اور آدمی کے لیے الگ الگ نہیں آیا. ایک ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کہ بات بتا رہے ہیں، جہاں پہ انسٹرکشن نہیں ہے وہ آپشن آپ آپٹ کر سکتے ہو احتیاط کے ساتھ. جو عورت کا مسجد میں ارتکاف بیٹھنا ہے، یہ اگر مسلک سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے تو بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت ارتکاف جو ہے وہ گھر پہ کر سکتی ہے. اور کیونکہ ہم زیادہ تر حنفی تقریباً 33% ہے اس وقت دنیا میں، حنفی جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ ارتکاف گھر پہ بیٹھ سکتی ہے. ارتکاف کے درمیان اگر وہ کھانا پکانا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے، باقی ضرورت کے کام بھی کر سکتی ہے. اس کا سارا پرپس جو ہے دیٹ از کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا دنیا کے معاملات سے جدا کریں اور خدا کی طرف توجہ کریں. اور آخری اشرہ بھی اسی لیے رکھا گیا کہ یہ آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا اشرہ ہے پروین. اس لیے میرے خیال میں وہ بہت سے دوست جو کہ آپ کو کسی بھی عبادت سے منع کریں تو بجائے اس کے کہ آپ عبادت سے منع ہوں، آپ اپنے دوستوں سے منع ہو جایا کریں. شاہ صاحب، جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارا زندہ پیر کا، یہ کیا چیز ہے کہ پیر زندہ ہے؟ یہ شہید، اس کو شہادت کا درجہ دیا جا رہا ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں، شہادت کا درجے کے علاوہ بھی یہ میں یہاں پہ ویسے اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. شہید زندہ ہے تو وہ ایک کانسیپٹ چلتا ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف شہید زندہ ہوتا ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ صوفیاء جو بزرگان دین ہیں، یہ چونکہ قتل نہیں ہوئے تھے تو یہ اس لحاظ سے شہید نہیں ہے تو یہ زندہ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. 22واں سورہ حج میں یہ ارشاد فرمایا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر اس کے بعد وہ قتل کر دیے جائیں، او ماتوا یا اپنی موت آپ مریں، تو اللہ انہیں ہر حال میں رزق حسن عطا کرتا ہے. اور یہ وہی رزق حسن ہے قبر میں جو مل رہا ہے، جو آل عمران سورہ میں بتلایا گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. گمان بھی نہ کرنا انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق حاصل کرتے ہیں. لیکن ہمارے تو جو زندہ ہے، جو ہمارے تو ویسے عام یہ ہوتا ہے کہ جو کھاتا پیتا ہو وہ زندہ ہے، جو کھاتا پیتا نہیں ہے وہ مردہ ہے. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا. تو وہ ایک عام شعور کے مطابق میں یوں کہوں گا کہ وہاں پہ کلام ربانی ہے کہ انہیں تو یہ جو زندہ ہوتے ہیں انہیں تو اپنی قبروں میں بھی رزق ملتا ہے. تو جو قبروں میں رزق ملنا ہے وہاں پہ صرف اور صرف وہ شہادت بالسیف جو ہے، وہ قتل کی قید جو ہے وہ 22واں سورہ حج میں ختم کر دی. ثم قتلوا او ماتوا، وہ قتل کر دیے جائیں یا اپنی موت آپ مریں. دونوں صورتوں میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے اللہ انہیں رزق حسن عطا کرتا ہے. بلکہ اگر میں آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے یہ بات آپ سے شیئر کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جنگ تبوک سے واپسی پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد اکبر سے، آپ نے فرمایا جہاد صغیر، تو کہا جہاد اکبر کیا ہوگا؟ کہا جب کعبہ مکہ میں جا کے، مدینہ میں جا کے کفار کے ساتھ روز و شب بسر کرو گے تو وہ شخص جو کہ جنگ میں مارا گیا وہ چھوٹا شہید ہوا، اور جو علم کے راستے پہ مارا گیا وہ بڑا شہید ہوا. یا ہے لاہور سے. جی یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں نے یہ پوچھنا ہے ہارون گیلانی صاحب سے جی جی کہ جو لوگ درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں تو کیا یہ اسلام کے دائرے میں ہے یا غلط ہے؟ اسلام میں تو سجدہ تعظیمی کی بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں اوکے یا آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ سوال کا جواب تو شاہ صاحب دیتے ہیں، لیکن آپ کی عمر بڑی چھوٹی لگ رہی ہے، آپ نے سب سے پہلے صبح جو ہے اسکول یا کالج جانے سے پہلے اپنا حصہ ضرور ڈال کے آنا لیبرٹی میں. جی شاہ صاحب. جی یہ اسلام میں تو سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے بڑے واضح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، میں اس امت میں آرام کرتا ہوں، اور اگر اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا، بیوی کو کہتا کہ خاوند کو اس کی عظمت کو سجدہ کرو. تو یہ تو خرافات ہیں، اور اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. رہ گئی نظر ماننا، منت ماننا، یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ جو ہے، یہ ایک فلسفی ہے. یہ ایک اور بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ دعا کرتے ہیں اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اچھا مالک کائنات اگر میری یہ دعا قبول ہو گئی تو میں فلاں کام کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. یہ ایک علیحدہ جو ہے پوری یہ فلسفی ہے. ویسے میرا اپنا یہ خیال ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تجارت نہ کیا کرو. اللہ تو وہ تاجر نہیں ہے، کیوں تم اس کے ساتھ مشروط کیوں کرتے ہو کہ اگر یہ تو میرا کام کرے گا تو ہی میں تیرے رستے میں 100 غربا کو کھانا کھلاؤں گا. یہ تم نے 100 غربا کو کھانا کھلانے کی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تم انہیں کھانا کھلا دو. اللہ تو تمہارے لیے جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، بے شک ٹھیک، وہ کبھی تمہارے لیے غلط نہیں کرے گا. تو رہ گی خرافات تو خرافات ہی ہوتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے آپ کے لیے یا بڑھاؤں کہ جو منت کا تصور ہے، اگر آپ حدیث دیکھو اور مسلم اور بخاری کے اندر، تو ایک آدمی تھا جو کہ دھوپ میں کھڑا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ اس نے منت مانی ہوئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہو سائے میں آ کے بیٹھ جائے. سو یہ تصور جو ہے یہ آپ کو عرب کلچر کے اندر ملتا ہے، اس لیے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع بھی نہیں فرمایا. یہ بنیادی طور پہ تصور ہے عہد کا. لیکن جب آپ جا کے کسی مزار پہ کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو یہ آپ صاحب مزار کے ساتھ منت نہیں مان رہے، آپ صاحب مزار کو، کیونکہ وہ شہید اکبر ہے اور اللہ تعالیٰ شہداء کو رزق دیتا ہے، آپ صرف ان کی گواہی بیچ میں ڈال رہے ہیں. عہد آپ کا یہاں پہ بھی خدا سے ہی ہے. اگر یہاں تک معاملہ ہے تو میرے خیال میں یہاں تک معاملہ مناسب ہے. شاہ صاحب اگر میں آپ کی اجازت سے ایک اشفاق صاحب کی بات آپ سے شیئر کر لوں. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ جو ہیں وہ بڑے جھکتے جاتے ہیں درباروں پہ تو میں اس کے اوپر بڑا کرٹیکل ہوتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ میرے بیٹے کے بچے نے ایک دن مجھے کہا کہ دادا ابو میں نے آج ہوم ورک نہیں کیا تو آج بڑی مار پڑے گی، تو آپ ایسا کریں مجھے زور سے ہگ کر لیں. تو میں کہنے لگا میں ہگ کیا اس کو. تو جب وہ اسکول چلا گیا، وہ پہلے چھٹی کرنا چاہ رہا تھا، جب وہ واپس آیا تو بیگ پھر کھینچتا وہ لے کر آ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا اب کیا ہوا، مار پڑی؟ کہتا نہیں مار تو نہیں پڑی، لیکن آپ کی ہگ جو آپ نے کی تھی اس کا اثر ختم ہو گیا. تو وہ ایک معصوم بچہ تھا. وہ جو طاقت ہے، اشفاق صاحب کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے لوگوں کے اوپر ججمنٹ کرنی چھوڑ دی. اللہ عالم ان کا کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور کیا یہ گفتگو اور کیا مانتے ہیں. مزار کو کوئی خدا سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے، اس کی جہالت ہے، وہ غلط کر رہا ہے. لیکن اگر صاحب مزار کو زندہ سمجھ کر صرف اس کے وسیلے سے وہ اس کا توسل اختیار کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے طلبگار ہے، تو زندہ لوگوں کا توسل تو ہم عام زندگی میں بھی لیتے ہیں. تو پھر اس لحاظ سے تو کوئی بھی چیز. اب یہاں پہ یہ بڑا بہت سے لوگوں کے دماغ میں بلکہ کالز بھی اس پہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ توسط سے مانگنا، جو وسیلے سے مانگنا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو. حکم ہے وسیلہ تلاش کرنے کا، اور ہم اپنے تمام کاموں میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ہم نے تو قرآن پڑھنا تب سیکھا بغیر کسی وسیلے کے نہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ اللہ سے ہم نے دعا کر دی کہ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے. جو وسیلہ بنے ان کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ کیسے ہو گیا؟ ان کا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی وسیلے کے ہی ذریعے سے آگے بات پہنچا رہے ہوں. میں نے پھر کہا کہ یہ تو شاید صاحب اس کا مطلب اللہ کبھی ڈائریکٹ اپروچ کر ہی نہیں سکتا کسی اپنے خلق کو؟ کیوں نہیں کرتا؟ تو شاید صاحب یہ پھر ایک بڑی مسٹری نہیں بن جائے گی، مسٹیک ہو جائے گا؟ نہیں، یوں سمجھ لیں کہ جس وقت انسان میں اتنا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا نا، وہ اتنا پر اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اپنے وہ احساس ندامت کا شکار ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے فیس کروں، تو اس وقت وہ وسیلہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لوجد اللہ تواب الرحیم، سورہ نساء میں کہا کہ میرے رسول جب یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو پھر کیا کریں، جاؤکا، تیرے پاس آئے، واستغفر اللہ، پھر تیرے پاس آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے مغفرت رسول بھی طلب کرے تو ہوگا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ شاہ صاحب یہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے، لیکن تو قرآن تو وسیلے کا ثبوت بھی دے رہا ہے، وسیلے کی تلاش کا حکم بھی دے رہا ہے۔ شاہ صاحب قرآن آیا اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں، لیکن یہ بات میں اپنے پہ تو نہیں اپلائی کر سکتا نا۔ نہیں، ہم یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے۔ میں نے عرض کی کہ ہم تو قرآن بغیر وسیلے کے نہیں پڑھنا سیکھے۔ شاہ صاحب اس سے ایک اگر ہم نے قرآن وسیلے کے ذریعے سے پڑھنا شروع کیا ہے، یا تو کوئی شخص، وہ ایکسیپشن شاید ہو شاہ صاحب کہ جسے اترا ہو قرآن کے، وہ پڑھنا شروع کر دے کہ اس طرح سے کہ اسے الفاظ اتر رہے ہوں، اسے پتا ہو کہ عربی لغت کیا ہے اور قرات کیا ہے، شاید ہی کوئی ہو عربوں میں سے کوئی ایسا، پورے 6 ارب میں سے یا 10 ارب میں سے کوئی ایک انسان اتنے عرصے میں سے جو گزرے ہیں جس نے قرآن ڈائریکٹ پڑھنا۔ ٹیچر کو وسیلہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹیچر تو ٹیچر ہے، ہی کین ایون گیٹ پیمنٹ فار دس۔ نہیں ضروری کہ وسیلہ کیسے ہے؟ نہیں، وسیلہ ہے، وہی وسیلہ ہے۔ آپ جس چیز سے شاہ صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہاں پہ خوف خدا کی بجائے خوف پیر کا انسٹیٹیوشن نہیں جنریٹ ہو جائے گا؟ نو، پیر تو ہے ہی، میں اس کو وسیلہ بنا رہا ہوں، پیر تو ہے ہی محبت کا کوہ گراں، بہت بڑا نشان۔ شاہ صاحب یہ تو پیر بالکل حضرت عیسیٰ کی طرح ہو گیا کہ وہ صرف محبت سپریڈ کر رہا ہے، اس کا ایک عالم ہونا، ایک مسلمان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ شاہ صاحب ایک چھوٹا سا ہوگا لیکن چھوٹا سا خوف کا عنصر نہیں ہوگا۔ مناسب، شاہ صاحب چھوٹا سا وقفہ، خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔